له. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، میرے معزز بھائیوں، لائق احترام بزرگوں، میری ماؤں، میرے بہنوں، میرے بچوں، تمام قسم کے حمد اور ثنا اور تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں، جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آج یکم محرم الحرام ہے، نیا سال، نئے سال کا پہلا دن۔ کیسی بات ہے کہ جب یکم جنوری ہوتی ہے، جب عیسائیوں کے سال کا پہلا دن ہوتا ہے، تو ہم سب کو پتہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر مسلمان اس دن خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ رات کے 12 بجے تک انتظار کرتے ہیں کہ کب 12 بجتے ہی ہم انجوائے کریں گے، ہم خوشی منائیں گے۔ اور یکم محرم کا اکثر ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ یہ دین سے دوری ہے، یہ دنیا کی طرف زیادہ رغبت کی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کا نہیں پتہ، ہمیں اپنے تاریخ کا نہیں پتہ۔ نیا سال یہ پیغام لے آتا ہے کہ ایک بار پھر نئے سرے سے کوشش کرو، ایک بار پھر اپنے اللہ کی طرف چلنے کی کوشش کرو۔ نیا سال یہ پیغام لے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کو دیکھتے تھے تو آپ ایک دعا پڑھتے تھے، غالباً آپ سب کو یہ دعا یاد ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم اہلہ علینا بالامن
والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ چاند کو دیکھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ کبھی ہم نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ اس دعا کے اندر کیا کیا نکات ہیں اور کیا کیا اصلاحی باتیں ہیں، اور یہ کتنی بابرکت دعا ہے، اور یہ دعا ہمیں کیا سکھاتی ہے، جو ہر مہینے اللہ کے رسول چاند دیکھ کے دعا پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اہلہ علینا، اے اللہ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے نا، یہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے، آغاز ہے، پہلا دن ہے، پہلی رات ہے، اب آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ پورا چاند جسے ہم عربی میں بدر کہتے ہیں، پھر کم ہوتا جائے گا، کم ہوتے ہوتے یہاں تک کہ پھر سے یہ چاند غائب ہوگا۔ اے اللہ آج اس چاند کا آغاز ہے، آج پہلا دن ہے، یہ پورا جو دورانیہ ہے نا، اس پورے دورانیے کے بارے میں ہم آپ سے ایک دعا کرتے ہیں، بالامن والایمان۔ اے اللہ آج پہلا دن ہے اور آخری دن تک ہمیں امن کی حالت میں رکھنا اور ایمان کی حالت میں رکھنا، ہمارے ایمان مکمل ہو، ہم ایمان پہ پابند رہے، برائیوں سے ہم بچ کے رہے، گناہوں سے ہم بچ کے رہے، ہر وہ کام جو ہمیں تجھ سے دور کرے اس کام سے ہم بچتے رہے جب تک یہ چاند کا دورانیہ ہے۔ اے اللہ تو مدد کرنا میری کہ میرا ایمان اپنے عروج پہ ہو اور امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہمارے گھر میں امن ہو، ہمارے علاقے میں امن ہو، ہمارے مال محفوظ ہو، ہماری جانیں محفوظ ہو، ہماری عزتیں محفوظ ہو، ہمارا وطن محفوظ ہو۔ اے اللہ اس مہینے کو شروع کرنا امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامت سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اگلی بات والتوفیق لما تحب وترضى۔ اے اللہ اس مہینے میں مجھے ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما جو کام تجھے پسند ہے، اور ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما جن عملوں کو کرنے کے بعد اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ اس مہینے کے اندر میں وہ نیکیاں کروں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ پورے مہینے کی برکتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ہر مہینے یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تو راضی ہو جا مجھ سے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے۔ یہ نیا سال یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان اپنے ایگریمنٹ کو اپنے اللہ کے ساتھ رینیو کرو۔ بہت سارے یہاں پہ ساتھی ہوں گے جو کہیں نہ کہیں ملازمت کرتے ہوں گے، جو ملازم طبقہ ہوتے ہیں نا، ہر سال ان کے ساتھ نیو ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے کہ اس سال کے بارے میں یہ ایگریمنٹ ہے۔ اگر آپ کرایہ دار ہیں، آپ کا گھر کرائے پہ ہے یا آپ کی دکان کرائے پہ ہے، تو ہر سال نیو ایگریمنٹ، کرائے میں اضافی، کرائے میں کمی، شرائط اضافہ کم نکالنا، ہر سال نیا سال جب آتا ہے نا تو ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے ایگریمنٹ کو تجدید کر لینا چاہیے۔ ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ پچھلا سال تو گزر گیا، اس سال کے لیے میرے پاس کیا لاہ عمل ہے، اس سال کے لیے میں نے کیا سوچ کے رکھا ہے۔ ایک سال تو گزر گیا، زندگی میں ایک سال کم ہو گیا، ہم ایک سال موت سے قریب آ گئے ہیں۔ اب آج سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس سال کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے؟ ایک مومن سوچتا ہے، ایک مومن پلان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اکثر ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا دیں۔
ہم اکثر پلاننگ کرتے ہیں، لیکن وہ پلاننگ کرتے ہیں جس پہ ہم خود عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ ایگریمنٹ میں ہم وہ باتیں لکھ لیتے ہیں جن کو ہم بعد میں پورا نہیں کر پاتے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایمان کے عروج میں، جب ایمان اپنے عروج کو پہنچتا ہے نا، ہمیں احساس ہوتا ہے جیسے آپ ماشاءاللہ کوئی درس سنتے ہیں، کوئی پیغام سنتے ہیں، کوئی خطبہ سنتے ہیں، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ بس آج جانا ہے اور سب ٹھیک کر دینا ہے، میں نے سب ختم، آج میں نے بالکل اللہ کا ولی بن جانا ہے، سب کچھ پرفیکٹ، زندگی میں کوئی گناہ نہیں چھوڑنا میں نے۔ اور یہ جو ایمان کا عروج ہے نا، یہ دیر تک نہیں رہتا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، اس کے بعد ختم، اس کے بعد وہی گناہ، وہی سستیاں، وہی غفلتیں۔ کیونکہ ہمیشہ ہم جو ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں وہ ٹارگٹ وہ ہوتا ہے جہاں ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، عبداللہ فلانے کی طرح نہ بننا، کان یقوم من اللیل فترکا، وہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرتا تھا، ساری ساری رات تہجد پڑھنے والا انسان، لیکن 4 دن کر کے چھوڑ دیا اس نے۔ ایسے نہ کرنا۔ احب الاعمال الى اللہ ادومه وان قل، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ انسان کرے، چاہے وہ کم کیوں نہ ہوتا، چاہے وہ کم کیوں نہ ہو۔ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ آغاز کریں، اس سال کا آغاز کریں اور خود کو وہ ٹارگٹ دیں جو سب سے آسان ٹارگٹ ہو، خود کو آسان ٹارگٹ دیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے۔ میں فرض کرے نماز نہیں پڑھتا ہوں تو میں خود کو کیا ٹارگٹ دوں گا؟ میں خود کو یہ ٹارگٹ دوں گا کہ انشاءاللہ یا اللہ تو مجھے توفیق دے، ساتھ میں اللہ سے دعا بھی مانگوں گا، بار بار اللہ سے مانگوں گا کہ یا اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ جماعت کے ساتھ فی الحال اپنے ٹارگٹ میں یہ ایڈ نہ کریں کہ جماعت کے ساتھ بس یا اللہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ لوں۔ سنتے نفلیں یہ بھی ٹارگٹ میں ایڈ نہ کریں، پڑھ لیے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھی سٹارٹنگ ہے، آسان ٹارگٹ رکھو جو کر سکو۔ خود کو یہ ٹارگٹ دو کہ زیادہ نہیں، چلو میں دن میں 5 نمازیں ضرور پڑھوں گا، بس 5 نمازوں کا وعدہ ہے۔ یہ ٹارگٹ اپنے آپ کو دے، عزم کرے کہ یار یہ کام تو میں نے کرنا ہے۔ اور اس میں ایک ضروری کام یہ ہے کہ یہ بھی اپنے اندر اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ بار بار ہر روز دن میں 2 بار 3 بار یہ سوچے ضرور کہ میں ٹارگٹ کے مطابق جا رہا ہوں نا۔ آسان ٹارگٹ تو میں نے رکھا ہے اپنے لیے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے اور سنتے نماز کی عشاء کے بعد اتنی سنتے، عشاء سے پہلے اتنی سنتے، یہ ساری یہ ٹارگٹ میں ایڈ نہیں ہے، جسٹ 5 فرض نمازیں میں نے پڑھنی ہے۔ نماز میں خشوع خضوع یہ ساری چیزیں ضروری ہے، لیکن پہلا سٹیپ ہمیشہ آسان رکھیں، عزم کریں کہ یہ کرنا ہے اور آپ کر لیں، آپ کوشش کریں، آج سے عزم کریں، آج سے اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ یا اللہ نماز میں نے شروع کرنی ہے، اچھا یا اللہ نماز میں پڑھوں گا ضرور، نمازیں نہیں چھوڑوں گا۔ جب آپ خود کو آسان ٹارگٹ دیں گے، آج کوشش کریں، رات کو جب آپ سونے لگیں گے نا تو اللہ کے لیے بس آپ نے 2 منٹ نکال کے سوچنا ہے کہ آج میں نے ٹارگٹ کے مطابق کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بس 2 منٹ میں آپ سوچیں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو کوتاہی نظر آئے گی، کوئی بات نہیں، اگلے دن اس کو بہتر کریں۔ کوشش کریں کہ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ 2 ہفتہ اپنے اس ٹارگٹ کے مطابق چلیں کہ میں نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، چاہے وہ نمازیں جماعت کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، اس میں سستی اگر ہوتی ہے، لیکن اس ٹارگٹ پہ پورا اترے کہ نمازیں میں نے 5 پڑھنی ہیں اور ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ جب آپ پہلا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے نا، ہفتہ 2 الحمدللہ استقامت کے ساتھ آپ چلتے آ رہے ہیں، پھر اگلا اسٹیپ رکھیں کہ انشاءاللہ اب میں نے یہ جو 5 نمازیں ہیں نا، یہ میں نے قضا نہیں ہونے دینی ہے، یہ اگلا ٹارگٹ ہو گیا۔
پہلے تو آپ 5 نمازیں پڑھتے تھے، لیکن کبھی نمازیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لی آپ نے، کبھی لیٹ، کیونکہ آپ نمازیں پڑھتے ہی نہیں تھے۔ میں یہاں اس انسان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیسے خود کو بہتر کرنا ہے۔ پھر دوسرا ٹارگٹ ہوگا کہ جی میں نماز اب وقت میں پڑھوں گا، نماز قضا نہیں ہونے دوں گا، اور آپ کوشش کریں گے کیونکہ آلریڈی ابھی آپ نماز پڑھنے پہ آ گئے ہیں، اب نماز قضا نہیں ہونے دینا یہ آپ کے لیے تھوڑا سا آسان ہوگا۔ ہفتہ 10 دن آپ نے کر لینا ہے، پھر خود کو آپ نے ٹارگٹ دینا ہے کہ اب انشاءاللہ میں نے ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پہلے دن ہی آپ یہ ٹارگٹ رکھ لو گے کہ جی میں نے ساری نمازیں جماعت کے ساتھ صف اول میں کھڑے ہو کے تکبیرہ تحریمہ کے ساتھ پڑھنی ہے، تو آپ 4 دن کر کے چھوڑ دیں گے۔ آسان ٹارگٹ دیں اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں، مقصد یہ نہیں ہے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے منزل پہ پہنچنا ہے، منزل پہ پہنچنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم منزل کی طرف چلتے رہیں اور اس حال پہ موت آ جائے، بس یہ مقصد ہے کہ تمہارا رستہ صحیح رستہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر کوشش ہو۔ اللہ رزلٹ نہیں دیکھتا، اللہ کوشش دیکھتا ہے۔ تمہارے کوشش سے کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ بات کی بات ہے، تم نے کوشش کی یا نہیں کی۔ آج سے کوشش شروع کریں۔ میرے بھائیوں، عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے بارے میں خود سوچتا ہے اور خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے اندر بہت سارے گناہ ہیں۔ آج میں سوچ لوں کہ بس آج سے میں نے پرفیکٹ بننا ہے، میں نہیں بن سکتا، میں انسان ہوں۔ ایک گناہ کو چھوڑنے کا آج ارادہ کر لو کہ آج سے انشاءاللہ میں چغلی نہیں کروں گا۔ چغلی کے اندر بھی اسٹیپ رکھو کہ آج سے میں نے فلاں بھائی کی میں نے بڑی چغلیاں کی، اس کی تو میں کم سے کم نہیں کروں، بس ٹھیک ہے، یہ ایک پہلا میرا ٹارگٹ ہے۔ میں نے اس بھائی کا نام ہی نہیں لینا ہے آج سے، ختم۔ پھر 4 دن 5 دن پھر ایک اور بندے کو ایڈ کر لیا، پھر ایک اور کو ایڈ کر لیا۔ چغلی کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ایک اور عمل ایڈ کر لیا کہ میں نے آج سے یار جھوٹ نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، خود کو وہ ٹارگٹ دو جو ہم کر سکیں، جو مجھے بھی لگتا ہو کہ یار یہ تو میں کر ہی لوں گا، اتنی سی بات ہے، کیا ہو گیا، خیر ہے۔ اور کوشش کریں، سٹیپ 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 سٹیپ، ایک ایک کر کے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ ایک دن آئے گا جب آپ ایک بہترین مسلمان اور ایک بہترین انسان بن جائیں گے۔ ایک دن آئے گا کہ جس عمل کو آپ ناممکن سمجھتے تھے نا، وہ ممکن ہوگا اور اس سے بڑھ کے آپ کر سکیں گے۔ اور اس مشن اور اس ٹارگٹ کے لیے میرے بھائیوں، یہ جو محرم کے دن ہے یہ بڑے بابرکت دن ہے۔ عزم کریں کہ یا اللہ یہ جو محرم کے ایام ہیں، کیونکہ یہ تو عظیم دن ہے، یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ محرم، اس کا نام صرف محرم نہیں، اللہ کا مہینہ محرم، اس میں عبادات زیادہ اللہ کو محبوب ہیں۔ کوشش کریں۔ اور جو ہمارے دلوں میں میرے بھائیوں، جو یہ ہمارے دل جو سیاہ ہو گئے ہیں نا، اس سیاہی کو دور کرنا ضروری ہے۔ اور اس سیاہی کو دور کرنے کا سب سے عظیم طریقہ اکثر ہوتا یہ ہے، کل بھی پرسوں بھی ایک بھائی مجھ سے بات کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، گناہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا، رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کا سوچتا ہوں تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، فجر کی نماز کا سوچتا ہوں تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے، کیونکہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، دل کالے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کر دیا ہے، ہمارے گناہ۔ اب ہمارے اوپر یہ عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف شوق، عبادت کی طرف رغبت، یہ چیزیں اب ہمارے اندر نہیں رہی ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ دل میرے بھائیوں زندہ ہوتے ہیں اللہ کی کلام کے ساتھ۔ یاد رکھیں، ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے، ہر دروازے کی ایک چابی ہوتی ہے، اور دلوں کی جو چابی ہے نا وہ اللہ کا کلام ہے۔ ایک ہی چابی ہے، اللہ کا کلام۔
قرآن پاک کو وقت دو گے دل سفید ہو جائے گا، دل کھل جائے گا، دل روشن ہو جائے گا، اور مزہ آئے گا عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، سکون ملے گا، خوشی ملے گی۔ اپنے آپ کو پابند کریں کہ یار روز میں نے کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن کو میں نے وقت ضرور دینا ہے، نہیں وقت ملا رات کو سونے سے پہلے دوں گا، فجر کی نماز کے وقت دوں گا۔ جب آسان ٹارگٹ رکھیں، آسان ہدف رکھیں، جس ہدف کا مجھے پتا ہو کہ یہ تو میں کر ہی لوں گا، وہ ہدف رکھیں، اور روز خود کو قرآن پاک کو وقت دینا شروع کریں۔ آج 1 سطر پڑھیں، کل 2 سطر پڑھیں گے، پرسوں 1 صفحہ پڑھو گے، ترسوں 2 صفحے پڑھو گے، آہستہ 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 آپ کا دل بھی صاف ہوگا۔ مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ نئے سال کے ساتھ ایک نیا شروعات، اللہ کے ساتھ عزم کریں کہ یا اللہ زندگی بڑی گزار لی، بڑی کوتاہیاں کی ہیں، ایک دفعہ پھر سے میں کوشش کرتا ہوں، ایک دفعہ پھر سے میں کوشش کروں گا تیرے طرف آنے کی۔ اے اللہ میں تیرے طرف چل پڑا ہوں، تو میری مدد کر دے۔ میرے بھائیوں ایک قدم آگے بڑھو گے، اللہ کی رحمت دوڑ کے تمہارے طرف آئے گی۔ کوشش تو کریں، بیٹھ کے دیکھیں کہ میرے اندر کون کون سی برائیاں ہیں جنہیں میں نے ختم کرنی ہے، کون سی اچھائیاں ہیں جن کو میں نے اچیو کرنے ہیں۔ آپ قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو آگے تیزی سے چلائے گا، اور دن بہ دن آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور آپ کے سارے معاملات حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر